today I'm with a superstar who doesn't need any introduction, so I'm not going to waste much time with an introduction except to say that he's one of our most loved stars, and we have loved him, sung his songs, watched him, cheered for him all through the 22 years of his career, and may he have many more years to his career. I'm here with Atif Aslam. आतिफ, क्या हाल है आपका? I'm good, thank you very much. थोड़े से अंडर द वेदर है, थोड़ा सा फ्लू है ना? आवाज में थोड़ा सा yes, of course. लेकिन कल आपका कॉन्सर्ट है, शायद तब तक ये आवाज वापस जोर पे आ जाएगी. Hopefully, inshallah. It's been hectic for you, लेकिन मैं ये अब आपने जब कहा कि फ्लू है तो I was just thinking कि through all these past months I've been seeing Atif around the world performing here and there, concert circuit. It's been a very busy time for you. Right. Actually, we've just started documenting it now. Because ये पहले ऐसे हमेशा ही था. ये पहले भी ऐसे ही था. Just for the fact that हम पहले जो है इसको document नहीं करते थे. And now we are documenting it, and we wanted our fans to be in touch with whatever I'm doing. So probably that's the reason. पहले डॉक्यूमेंट नहीं करते थे और अब इसीलिए कर रहे हैं कि आपको फैंस को इन द लूप रखना है. You want to include them in your world, in your life. Actually, not just that. I think उनको अच्छा तो लगता ही है if I keep them in the loop. Because वो request करते रहते हैं, you're not active on Instagram or whatever. लेकिन मुझे लगता है कि now when I look back, तो कुछ memories ऐसी हैं कि जो जब आप देखते हैं उनको तो आप वो relive कर पाते हैं. So maybe after 10 years, if I'll look at this North American tour, I'll be able to figure out, हाँ वहाँ परफॉर्म किया था, वहाँ पे ये हुआ था, वहाँ पे ये हुआ था. So just to document it. फैंस के लिए भी और अपने लिए भी याद. Yes, of course. मुझे आपका इंस्टाग्राम में से देख के लगता है कि a lot of it is organic. It's you. जैसे बहुत से लोगों का होता है ना कि कोई मैनेजर is punching things in. A lot of the captions I feel कि आतिफ असलम ने खुद ही सोच के कुछ लिखे हैं, खुद ही लिखते हैं. But mostly yes. मेरी टीम मेरे से पूछ लेती है कि यार ये आपने इसको क्या कैप्शन देना है. जब मेरे पास वक्त होता है तो मैं उसको कैप्शन दे देता हूँ. जब मेरे पास वक्त नहीं होता तो I ask them कि आप प्लीज खुद देख लें. So you're social media savvy? In terms of taking a look at what people are doing, and like for example for some musicians that I like, I'd love to hear what they have to say about musicianship, or what are they making, what are they cooking, या फिर I think kapde, but not into like reading people's comments other than my fans. Yes. हाँ, अच्छा. Fans के comments आते हैं तो कोई reply दे देता हूँ. So it's overwhelming for them. हाँ, you do. You've always loved your fans. In all my many interviews with you, right. हमारा हमेशा एक बहुत बड़ा chunk interview का आदिज के बारे में होगा. Absolutely. है ना? Absolutely. I love them. And they're stronger than ever. क्या बात है उनकी, मतलब क्या किस तरीके से क्या चीज को जोड़ते हैं. वो 10 साल पुरानी पोस्ट को उठा के recent comments के साथ जोड़ देते हैं. And then जिस तरीके से वो डिफेंड कर रहे होते हैं चीजों को, जिनका जवाब मैंने नहीं देना होता वो दे रहे होते हैं. हाँ. It's just so much love. आप तो अक्सर जवाब नहीं देते, बल्कि कभी कभी मैंने आपको मैसेज किया और कहा कि आतिफ, this doesn't sound like you. How could you say this? Right. So there have been times. आपसे पहले फैंस ही बोल देते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. हाँ, ये फैन से हमेशा यू हैव कनेक्टेड. एक बात है, कुछ लोग कहते हैं कि, और देखें मैंने आपसे कहा था मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, लेकिन अब आप मेरे सामने हैं तो बात से बात भी निकल रही है. कुछ लोग कहते हैं कि स्टार्स को अपनी इलूसिव वर्ल्ड में होना चाहिए और इतना आम जनता से बात नहीं करनी चाहिए. दे शुड बी अ लिटिल डिस्टेंस्ड फ्रॉम फैंस टू मेंटेन द सेलिब्रिटी स्टेटस या स्टार लगने के लिए. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आई डोंट थिंक कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है. मुझे लगता है कि कोई आपको प्यार दे रहा है आप उसको प्यार जरूर दें, कोई आपको प्यार नहीं दे रहा फिर भी उसको प्यार जरूर दें. बिकॉज जनता, फैंस ही आपको कहीं पे लाके खड़ा करती है एज ऑफ टू आपका सिर्फ अपना टैलेंट. आई मीन उनको प्यार देना बहुत जरूरी है. यस, उनको रिस्पॉन्ड करना जो है बहुत जरूरी है, लेकिन ऑफ कोर्स आप सबको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते. आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो आर्ट पे डिपेंड करती है, लेकिन जो प्यार आपको जनता दे रही होती है, जब तक आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो आपको भी समझ नहीं आएगा कि आप किस लिए कर रहे हैं और क्या आपने किसी की लाइफ में क्या इम्पैक्ट किया है. लाइक मुझे जब लोग आके बताते हैं कि आपकी वजह से हमारी लाइफ बची है, या कोई सुसाइड कमिट कर रहा था, या फॉर एग्जाम्पल
ہم صبح اٹھتے ہیں اور 99 نیمز آف اللہ سے شروع کرتے ہیں, اور آپ نے جو پڑھے ہوئے ہیں تو اس سے ہم بہت زیادہ ایک ہمارا دن بہت اچھا روشن گزرتا ہے. سو اٹ از, جب آپ یہ بات سنتے ہی ہیں نا تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے شاید چنا تھا, آپ نے وہ کیا, اور لوگ آپ سے اس طریقے سے ریلیٹ کر پاتے ہیں. سو آئی تھنک کبھی کبھار بہت ضروری ہوتا ہے ٹو کنیکٹ ود دم. You've always connected. Yeah. میں نے دیکھا کہ بہت بار آپ نے, بلکہ عاطف اسلم کیونکہ ایک بہت بڑا نام ہے, مجھے بہت بار لگتا ہے کہ آپ کو کلک بیٹ کے لیے رینڈم کسی انٹرویو میں, او عاطف اسلم نے تو مجھ سے معافی مانگی تھی, ایسی کوئی بات آپ کے بارے میں ہو جاتی ہے, اس کو آپ رسپونڈ نہیں کرتے. بٹ آئی ہیو سین یو رسپونڈنگ آئی ہیو سین یو رسپونڈنگ ٹو فینس. یو ہیو بین ریسپانسبل. آئی تھنک اس کی ریزن یہی ہے کہ اگر آپ دنیا میں ارد گرد دیکھیں تو پہلے اتنی زیادہ چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں کہ جو آپ نہیں دیکھنا چاہتے اور جو آپ نہیں انڈورس کرنا چاہتے. ساری نیگیٹیوٹی کی بات کر رہا ہوں. تو ایسے میں کوئی آپ کو گرانے کی کوشش کرے یا ایسے میں کوئی آپ کو بتانے کی کوشش کرے, نہیں یو شوڈ ڈو دس, میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کرتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ آپ کا جو سب سے بڑا مددگار ہے, جو رحیم ہے, وہ اللہ ہے, رائٹ. جب آپ اس سے گائیڈنس لیتے ہیں تو آپ کو کسی اور کی گائیڈنس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. آپ کیوں کسی اور کے پاس جائیں, ان سے پوچھیں کہ مجھے اب اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. ہاں دوست یار ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے بہت ہی کلوز ونز ہوتے ہیں, جن کے ساتھ آپ مشورہ کر سکتے ہیں, سجیشن لے سکتے ہیں, یہ آپشن ہے, یہ آپشن ہے, یہ آپشن ہے, لیکن مدد آپ نے اوپر سے ہی مانگنی ہوتی اور وہی آپ کی مدد کر دیتا ہے. Were you always like this? No. I think over the period of time, میرے والدین نے مجھے ڈسپلن تو سکھایا تھا. جب مجھے سوالوں کے جوابات ملتے رہے, جو میں سوال اللہ سے پوچھتا رہا, ان جوابات کے بعد آئی تھنک آئی واز ایبل ٹو فگر آؤٹ کہ یار ہلکا پھلکا کہ کس سے مدد مانگنی ہے اور کیسے مانگنی ہے, اور وہ جواب دیتا ہے, بالکل دیتا ہے. آپ کی مجھے ایسی ایسی جگہوں سے اس نے نکالا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اچھا. You've also always spoken about faith. Yeah. With me at least you've always spoken about your faith. آپ کو وہ اسٹرینتھ دیتی ہے, آپ کی زندگی کا کتنا امپورٹنٹ حصہ ہے. تو کیا وہ جو, اور اسی لیے میرے خیال سے جب آپ وہ کلام پڑھتے ہیں, یوزلی رمضان میں ہوتا ہے سم ریلیجیس kalam that you say out and you present it in such a way, it really connects with a lot of people. ایک تو وقت بھی ایسا ہوتا ہے, رمضان کا مہینہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب we really want to hear something that spiritually inspires us. Is that more Atif Aslam, or are the pop songs more Atif Aslam? Are the romantic ballads more Atif Aslam? اچھا. What's you right now? اوکے, سو آئی بلیو کہ ہر انسان جو ہے وہ ایوالو کر رہا ہوتا ہے. 15 سال کی عمر میں اس کی کوئی سوچ ہوتی ہے, 25 کے بعد کچھ, 35 کے بعد کچھ, 40 کے بعد کچھ. سو دیز آر فیزز آف لائف. پہلے میں سوچتا تھا کہ بیلنس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی دنیا میں, بیلنس کرنا نہیں آنا چاہیے, اور یہ وہ آل آف دیٹ, بس جو آ رہا ہے زندگی میں, بس جو من کر رہا ہے بس وہ اس کو فالو کرو اینڈ گو ود دا فلو, دیٹ کائنڈ آف سچویشن. بٹ ناؤ آئی تھنک آئی فگرڈ آؤٹ ویئر ناٹ فگرڈ آؤٹ, آئی تھنک دیٹ جو بیلنس کو مینٹین کر سکتا ہے وہ اپنی ساری زندگی کو مینٹین کر سکتا ہے, اس کو صحیح طریقے سے اس کو پروفاؤنڈ بنا سکتا ہے, اس کو کمپلیٹ کر سکتا ہے. اور بیلنس کو ماسٹر کرنا ایک بہت بڑا آرٹ ہے, یہ ہر کسی کی کے بس کی بات نہیں ہے. آئی ہیو ناٹ یٹ دیئر, آئی ایم جسٹ ٹرائنگ. آئی تھنک ایٹ دا فرسٹ اسٹیپ پرابیبلی, سو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ. اب میں کہاں پہ ہوں, اب میں ایک بہت ہی پیسفل جگہ پہ ہوں, جہاں پہ مجھے کسی کا دل جو ہے وہ نہیں جیتنا, مجھے کسی کو وہ نہیں کرنا, چام نہیں کرنا, مجھے کسی کو جواب دہ نہیں ہونا. اب میں اس جگہ پہ ہوں. اب آپ نے وہ کرنا ہے جو آپ کا دل چاہے, یعنی اب مجھے وہ کرنا ہے کہ جہاں پہ میں کسی کی دل آزاری نہ کرتا ہوں. اوکے. ہاں, کسی کی دل آزاری نہ کرتا ہوں, اور انپولوجیٹک پراؤڈلی. And do things that excite you. Absolutely. Stay true to your ہاں craft. کیوں نہیں, کیونکہ جو 18 سال میں سیکھا تھا وہ تو یہ تھا نا کہ ہاں
دنیا جیتے یہ کر جیت لیں تو لی, دنیا جیت لی. فینس جو ہیں الحمدللہ یو نو دے آر امیزنگ. تب یہ ہوتا تھا کہ ہاں دنیا جیت لیں, فلانا وینیو بجا لیں, اتنی ریکارڈز بکیں اور یہ وہ. تو ایک وقت آیا جب آپ کو یہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ تو کافی نہیں, یہ کبھی بھی کافی نہیں ہوگا. اچھا, یہ کبھی بھی کافی نہیں ہوگا. دے ول آلویز بی لائک کویسٹ فار مور. آپ چاہیں گے کہ اس سے بھی بہتر کروں, اس سے بھی بہتر کروں, یہ ہوگا. لیکن اس کی دوڑ میں نہیں لگنا تھا مجھے. اس کی دوڑ کو مجھے ختم کر کے مجھے ایک اپنے آپ کو خود کو یہ بٹھا کے سمجھانا تھا کہ جو ہے وہ بہت اچھا ہے, اس کو انجوائے بھی کرنا ہے, اچھا, صرف دوڑنا نہیں. ہاں آف کورس, جو ہے صرف دوڑتے رہیں گے تو انجوائے کیسے Yes. کریں گے؟ ایگزیکٹلی ہر شو پہ جا کے نہیں بیٹھنا. اوکے, یو انڈرسٹینڈ؟ نہ آئی انڈرسٹینڈ. ہر شو پہ جا کے نہیں بیٹھنا. کوئی اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ پیسے بہت چارج کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ آپ کو بلانا چاہتے ہیں, وہ دنیا کو بتانا بھی چاہتے ہوں گے شاید. اب اللہ نے اس چیز کی, اللہ نے اتنی عزت دی ہے, میں کسی شاید یہ بھی وجہ سے بھی نہ جا پا رہا ہوں, میں اپنے اسکیجول کی وجہ سے بھی نہ جا پا رہا ہوں, لیکن آئی گیٹ ٹو ہیئر تھنگز, I see them. کہ he's charging too much. Yeah, I'm aware of it. Yeah, you never respond. And I'm unapologetic about it. I don't have to respond. Because میں نے وقت گزارا ہے نا, وہ 22 سال میں نے گزارے ہیں. آپ نے دیکھ لیے, میں نے دیکھے, لوگوں کے بدلتے چہرے, میں نے دیکھے, attitudes. میں نے دیکھے, دیکھیں. اور وہ بدلتے ہی ہیں. تو وہ اس پروگرام تک کے لیے ہوتے ہیں بس. Okay, I understand what you're saying. اور میں نے بھی وہ کہانیاں سنی ہیں, تو I know what you're talking about. Yeah. So this is not arrogance. This is you understanding what to do for yourself and what you feel is right at that moment. Absolutely. People often confuse arrogance with attitude and everything. Attitude is completely a different thing. Arrogance جو ہے وہ بات وہ تو انسانوں کو سوٹ ہی نہیں کرتی, وہ انسانوں کے لیے ہے ہی نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میرے سے بات نہیں, اس نے میرے سے بات نہیں کی, he has a lot of attitude, اس نے مجھے صحیح ٹریٹ نہیں کیا. پر وہ یہ جاننے کی افکورس کوشش نہیں کریں گے کہ کس کنڈیشن میں تھا وہ, یا کیا بات, کس فریم آف مائنڈ میں تھا. بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ میں نے ان کی ایک ریل دیکھی ان کی, تو وہ کہتی ہیں کہ ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ابلتے ہوئے پانی کی طرح ہوتا ہے جو کہ کیتلی میں بند ہوتا ہے. تو جب وہ ابل رہا ہوتا ہے, اوپر سے وہ کیتلی ڈھکی ہوئی ہوتی ہے, اس کو راستہ نہیں مل رہا ہوتا اس پانی کو کہیں سے نکلنے کا. سو ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگ جب کسی آرٹسٹ کے ارد گرد ہوتے ہیں تو وہ آرٹسٹ ایک اپنی دھن میں ہوتا ہے. موسٹ آف دا ٹائمز, میں اپنی بات ہی کروں گا, اس آرٹسٹ کو جب اپنی دھن میں ہوتا ہے یا کوئی چیز بنا رہا ہوتا ہے, اس کو ارد گرد کے لوگ نظر ہی نہیں آتے. اچھا, اس کو ارد گرد کے لوگ نظر ہی نہیں آتے. ہاں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سلام بھی کرتے ہیں, اور آپ پھر بھی اپنے کریٹیوٹی میں اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہیڈ فونس پہنے ہوئے یا کچھ بھی کیا ہوا, آپ اپنی کریٹو زون میں اتنا زیادہ ہوتے ہیں کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی ڈسٹریکٹڈ, بیکاز اگر آپ اس وقت ڈسٹریکٹ ہو گئے تو آف کورس وہ کریٹیوٹی, وہ چیز آپ اس وقت نہیں لے سکیں گے. تو اتنا مگن ہوتا ہے اپنی اس چیز میں کہ وہ اس کو وہ لوگ نظر نہیں آ رہے ہوتے, اور جس کی بنا پہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یو نو دس گائے ہیز اے لاٹ آف ایٹیٹیوڈ یا ایروگینس یا اس. تو جب بانو قدسیہ نے یہ بات کی تو بالکل مجھے یہ بات بالکل سمجھ آ گئی کہ ہاں اکثر لوگ جب کمپلین کرتے ہیں تو وہ آپ اس زون میں ہوتے ہیں کہ وہ یو آر میکنگ سم تھنگ نیو. تو اس لیے وہ لوگ مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, اور آپ اس وقت کچھ اور کسی کام بھی کر آرٹسٹ رہے کے ہوتے ہیں. ساتھ, کسی بھی آرٹسٹ آپ کے ساتھ شاید زیادہ ہے بیکاز یو آر سو ویل لوڈ دیٹ پیپل جسٹ وانٹ ٹو کم ٹو یو, اینڈ ناٹ ون, ہنڈریڈس, تھاؤزنڈس. آئی ہیو سین دیٹ, آئی ہیو بین دیر ایٹ دوز شوز ویئر یو آر سراؤنڈیڈ. تو شاید انہیں عاطف اسلم کا وہ ایک اسمائل کے لیے ضروری ہوتی ہے.
آپ ہیڈ فون اتار کے کر لیا کریں سب سے بات. They love you so much. This is, I've told you so many times, it's God given. Of course. It's God Of course. given. This kind I of try love. to entertain them as much as possible. Yeah. اچھا ایک سوال, کانسرٹ کی بات سے ہم شروع ہوئے تھے, کہاں پہنچ گئے؟ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ انرجی اتنی ہائی کیسی رہتی ہے ڈورنگ دس کریزی کانسرٹ سرکٹ یو ہیو. ابھی بھی آپ کا کانسرٹ ہے, آپ دوائیاں بھی لے رہے ہیں, اس کے بعد آپ کا دبئی میں کچھ دنوں بعد کانسرٹ ہے, اینڈ اس سے پہلے آپ پوری دنیا گھوم کر آئے ہیں میرے خیال سے. ہاؤ ڈو کیپ دی انرجی گوئنگ؟ ایکچولی صحیح بات بتاؤں آپ کو کہ آرٹسٹ کے لیے آئی تھنک بہت میٹر کرتا ہے کہ اس کا انوائرمنٹ کیسا ہے, ایمبیانس کیسا ہے, لوگ کیسے ہیں, اس کی پروڈکشن کیسی ہے. ایٹ لیسٹ میرے لیے تو کرتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں, آئی تھنک یو شوڈ بی ان یور بیسٹ فارم, اور وہ انرجی ہی لوگ لینے آتے ہیں. لوگ سننے تو آتے ہی ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ اپنی انرجی ان کو دے رہے ہوتے ہیں. آئی بلیو ان دیٹ. میں کسی کے ساتھ کانورسیشن کرتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ میں اس کی انرجی لے رہا ہوتا ہوں. اور جی ابھی جو نارتھ امریکن سارا ٹور گزرا ہے, آئی تھنک وہ انرجی اس لیے آئی ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں پہ پروڈکشن بہت اچھی ملتی ہے. اچھا آرگنائزڈ ہوتا ہے, بہت اچھا. ہمیں پروڈکشن بہت اچھی ملتی ہے. لائک فار ایگزامپل دا ساؤنڈ اینڈ لائٹس فینٹاسٹک. جو ہالز ہوتے ہیں زبردست ہوتے ہیں, اریناز ہوتے ہیں. مطلب وہاں پہ یہ مسئلے نہیں ہوتے کہ ہاں کسی نے کسی لڑکے نے کسی لڑکی کو چھیڑ دیا, یا وہاں یہ مسئلے نہیں ہوتے کہ ہاں کسی نے بوتل پھینک دی اسٹیج میں. سب آرٹسٹ کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ یہ مسئلے نہیں ہوتے. وچ از وائی وہ سننے والے لوگ ہوتے ہیں. اب ناٹ کمپیئرنگ ود آر پروڈکشنز اوور ہیئر, جہاں پہ شو روکنا پڑ جاتا ہے, فلو ٹوٹ جاتا ہے, آرگنائزر کے 10,000 رشتے دار اسٹیج پہ چڑھے ہوتے ہیں بیکاز اس ایک بندے نے شو کرایا ہوتا ہے, اور وہ 10,000 اونرشپ لے کے آتے ہیں کہ نہیں ہم نے بھی کرایا, ہم اس کے یہ لگتے ہیں, اس کے یہ لگتے ہیں, اس کے. سو یو نو اٹس, ہم ابھی وہاں سے نہیں نکلے, بٹ نکل جائیں گے انشاءاللہ. وہ پروڈکشن یہاں لاتے لاتے ذرا دیر لگے گی, لیکن آ جائے گی. I'm so happy the way now, the shows have been organized, or Is it improving? اب بہتر ہو رہا ہے سلسلہ. So I'm very happy with that. اچھا ویسے یہ تو ایک بات ہے کہ واقعی ہماری ایک ظاہر تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے, ہماری اکنامک سچویشن وہ نہیں ہے, تو شاید ہمارے شوز میں وہ بات نہ ہوتی ہو جو نارتھ امریکن شوز میں ہوتی ہو. لیکن عاطف, یو ہیو آلویز اونڈ پاکستان. Nothing beats Pakistan. Nothing beats Pakistan. Nothing beats Pakistan. A lot of stars I feel جب وہ انٹرنیشنلی بہت بڑے نام ہو جاتے ہیں تو وہ تھوڑا, کیونکہ ظاہر ہے ہماری آرگنائزیشنل ایشوز ہیں, ڈیفینیٹلی ہیں, ہمیں پتہ ہے, وی ول امپروو انشاءاللہ, بٹ دے آر دیر. A lot of them say کہ اب پاکستان میں نہیں, یہ بہت بے عزتی ہوتی ہے, بہت مشکل ہوتا ہے, بہت ڈس آرگنائزیشن ہوتی ہے, اینڈ دے اسٹے اوے. یو ہیو آلویز اسٹیڈ دیر, یور فیٹ آر آن دا گراؤنڈ. کیا کیسے یہ کیسے آپ کا دماغ کیوں نہیں 7ویں آسمان پہ گیا؟ کیونکہ جانا نہیں چاہیے. آئی تھنک یہ بات سب سے بیسک بات ہی تو یہ ہے کہ آپ پہلے اس بات کو فگر آؤٹ کریں کہ یہ سب کچھ عطا کس نے کیا. جس نے عطا کیا ہے اس نے آپ کو کون سی جگہ دی ہے, کس ملک میں پیدا کیا ہے, اور جس زمین پہ آپ کو اس نے پیدا کیا ہے, آف کورس آپ اس زمین کے, اس مٹی کے. آئی پرسنلی بلیو کہ جتنی بھی آبادی ہے یہاں پہ, صرف ان میں سے چند گنے چنے لوگ ہی ہیں نا جو ریکگنائز کیے جاتے ہیں باہر کے ملک میں, انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں تو اس بات کا شکر گزار ہوں کہ ہاں مجھے وہ موقع ملا. آئی ایم آنرڈ کہ وہ میرے حصے میں آیا, میری قسمت ہے یا کچھ بھی کہہ لو, الحمدللہ. اور میں بڑے فخر سے جا کے جو ہے وہ جب وہاں ایک دفعہ بولتا ہوں السلام علیکم تو دے ریسپونڈ. وہاں جب ایک دفعہ بولتے ہیں کہ ہاؤ مینی پاکستانیز آر ان دی ہاؤس, تو جو ایک رور آتی ہے کہ ہاں ہمارا بندہ آ گیا, اٹس امیزنگ. اینڈ وائی ناٹ, کیا نہیں دیا بھائی اس ملک نے, کیا نہیں دیا اس ملک نے ہمیں, کیا نہیں دیا. اتنے ہیروز پروڈیوس کیے. مجھے گلا کسی سے نہیں ہے, ہلکی سی شکایت ضرور ہے اپنے لوگوں سے
کہ ہم جو پرانے آرٹسٹ تھے ہم ان کی عزت اتنی نہیں کر سکے, لیکن دیر آئے درست آئے, اب کرنا شروع ہو گئے, اب پہچاننا شروع ہو گئے, اب کہنا شروع ہو گئے کہ نہیں یار یہ اس کا کیریئر جو ہے نا اس نے کافی کام کیا, اس نے کنٹریبیوٹ کیا, اس نے یہ کیا وہ کیا. میرے لیے آج بھی مہدی حسن خان صاحب, استاد مصطفی علی خان صاحب, میڈم نور جہاں, ان سب کی عزت جو ہے وہ, I'm sorry if I'm forgetting any names, لیکن ان کی عزت ادھر ہے بیکاز میں ملا ہوں لوگوں کو نا, جا کے میں ملا ہوں ان لوگوں کو بھی جن کی آبادی بہت زیادہ ہے, جن کے ہر گھر میں ایک گلوکار ہے. میں ان سے ملا ہوں, اور جس طریقے سے وہ عزت کرتے ہیں ہمارے استادوں کی, اور خان صاحب کی, میڈم نور جہاں کی, اٹس کمینڈیبل. اور ہماری عوام کو بھی کرنی چاہیے, اور کرتے ہیں. کیوں نہیں, اب کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. وہ اویئرنیس اب آ گئی اویئرنیس, which is great. When you were singing a lot for Bollywood, I don't know, a lot of times when our artists have started earning a lot from Bollywood, they especially separate themselves from Pakistan because the whole India-Pakistan problem. خیر اب تو problem کہیں کی کہیں چلی گئی. اس وقت بھی آپ اتنا, how many Pakistanis in the concert hall, تب بھی آپ اتنے ہی زور و شور سے اپنی پیٹریٹزم کے ساتھ اسٹک کرتے تھے. Okay, I tell you what, ہم literally وہاں پہ جا کے رہ رہے ہوتے تھے, رائٹ, اور ہم نے وہاں پہ بہت زیادہ کام کیا, اور ریپرزنٹیشن جو تھی وہ ہمیشہ سے تھی. اب یہ بتائیں نا کہ کتنے لوگ ہیں جو یہاں سے گئے, گنے چنے, ٹھیک ہے, لیکن کہا تو یہی جاتا تھا نا کہ از اے پاکستانی آرٹسٹ. Yeah, that is your identity. Yes. You can't leave that. And absolutely, of course. And I think یہ تو day one سے ہی ایسا رہا ہے میرے ساتھ, اور یہ ٹیگ I'm very proud of it. Okay. کہ چاہے یہ امریکہ میں ہے, ہماری 60% آڈینس جو ہوتی ہے, 50 اور 60% آڈینس جو ہوتی ہے وہ انڈین ہوتی ہے. That was a question I wanted to ask you. کیا ابھی بھی وہ آڈینس انڈین ہوتی ہے؟ The love is still there. Actually, when you speak to them نا, تو وہ آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ we love you guys. We appreciate your music. We appreciate your art. یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. That's what they say. They love the art. That's what they say. کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہیں, پلیز ہمیں اس بات کے لیے یوں مت کرنا. That's wonderful. اور مطلب وہ کچھ الگ ہی لوگ ہیں جو آن لائن بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ہیٹڈ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اٹس پارٹ آف دا ڈیل. جس نے آنا ہے شو پہ وہ آئے گا نا, اور وہ آتے ہیں, وہ آج بھی آتے ہیں. آرٹ جس نے دیکھنا ہے وہ آتا ہے, جس کو پسند ہے وہ آئے گا. Was it easier when in your Bollywood songs, the hits جو ابھی تک ہوتے ہیں concerts میں ابھی آپ گاتے ہیں, in demand ہوتے ہیں, was it easier then to have somebody compose a song and for you to sing it? اس وقت you are wholly involved in composing and producing it. اب تو it's a different path for you. Was that an easier time that you could just sing a song that was composed for you? Acha, I think it was a learning time instead of considering it as an easier time. I think it was hectic time as well. Hectic تو آپ کا ابھی بھی ہے. So, You like hectic, Atif? اب نہیں ہے. I tell you what, I've really calmed down. اچھا, Yeah, this is your calm. I'm telling you, we've really calmed down. اچھا. Because اب اس لیے آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی hectic ہے because we are documenting it. We were crazy. Oh. We were crazy. I remember recording 3 songs in a day. Film songs. 3. In India. Oh. Going to different studios, different music directors. The cast is sitting there. And the song is dubbed in like 1.5 hours, 2 hours. And then the next song. And then the next song. Oh. So we've seen those times as well. But yes, okay. Your first part of your question, I really enjoyed where I started from. Because I think that was purely the Atif Aslam who inspired a lot of kids out there. Youth, yes. Right? Yeah. Who believed in the fact that
being a musician, they can make a career out of it. So having said that, I missed out on it while I was in Bollywood. Right? Because That part of your life. I was not writing anything. I was just singing and making the most of it and touring the world, and I was busy in Fiji and Australia and Suriname and West Indies and whatever. But it's actually a blessing in disguise where, you know, I've been able to focus on who I was, who I've become, and now God has given me another chance to go back to zero and activate my creative process again. And it's so beautiful. Achha. I can't even tell you. So you're enjoying this. I'm loving you it. Enjoyed that. Of course. You're enjoying this. Alhamdulillah. Everything that God has given me, I've been very thankful and I still enjoy it. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक आर्टिस्ट का करियर जो है वो बस यही हो, ऐसा नहीं होता. अप्स एंड डाउन्स आते हैं. सो मैं ये कह रहा हूँ कि आई एंडोर्स द फैक्ट कि उसमें जो अप्स एंड डाउन्स हैं वो भी मुझे बहुत पसंद है. अच्छा, यू आर रेडी फॉर द अप्स एंड डाउन्स. एब्सोल्युटली. सो मेरे डाउन्स तो शुरू में ही सिलसिला था ना, शुरू में ही सिलसिला था. जो ब्रेकअप ऑफ द बैंड था और वो था, वो यू नो, वो तो कम ऑन, सबसे ऑल सिंगिंग आदत, वो डाउन था, हमें पता ही नहीं चला. सी द थिंग इज कि वो तो एक था ना कि लोगों ने सुनना था और यू नो हु इज दिस गाय, बट आई वाज गोइंग थ्रू द होल थिंग. अगर मैंने उसको एंडोर्स ना करना होता, उस पैथोस को मैं एंडोर्स ना करता और वेलकम ना करता उस डिस्कम्फर्ट को, तो फिर मैं कभी भी उसके बाद के पीसेस ना बना पाता. बिल्कुल. सो जिसने वो जब खामोशी में वो देख लिया ना, तो फिर उसके बाद उसको वो डर नहीं था कि इसके बाद क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत बहुत इज्जत दी. अच्छा, and you move on from different life changes, career changes, course. Borderless World आया. Yes. When is the next season coming? We are planning to actually इस पे काम हम लोगों ने शुरू कर दिया हुआ है. Release I think next year ही होगा. हाँ, तो this year is almost towards its end. So next year. So I think maybe April, May, or maybe before that, you never know. It was very interesting. The videos were also shot with so much care. आपको लगता है विजुअल मीडियम उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है जितना साउंड होती है? क्या विजुअल्स अब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए? I think दिखने के लिए शायद, लेकिन मुझे लगता है कि I'm so glad कि हम rawness की तरफ जा रहे हैं. I don't think people like any polished content anymore. They like organic stuff. Yeah, and I love it. Because उनको वो पॉलिश चीजें अब पसंद नहीं आती हैं. हाँ, ये फिल्टर लगा लिया तो ये तो हो गया. असल में it's so easy to get the polished look now. Now everybody has apps, everybody has AI. And I love the fact people have a sense of humor now. And because I was always this spooky sort of a person. अच्छा. तो अब जब लोग वो वाली साइड देखते हैं ना, where you know we're making these vlogs and we're making short, like shooting these reels and everything, and they actually literally like the school going boys and girls. They met me at the airport somewhere and they said, "Okay, please make some more." Because you do have a sense of humor, and you're willing to let the world see this sense of humor. तो वो जो reels आए ना, you're like wait, and ये critique आई कि आतिफ असलम तो इतने बड़े स्टार हैं, ये funny videos क्यों बना रहे हैं? इन्हें तो cool होना चाहिए, right? Why is he making funny kiddie videos? But that's you, is it? लेकिन क्या दुनिया को प्रूफ करना है कि आप बहुत कूल हैं और आपने ये अचीव कर लिया और आपने ये ले लिया और आप वो, तो फिर अगर आपने यही करना है तो फिर आप कौन है? राइट. So that fun side is an पर्सनालिटी क्या है? आप मतलब आप, इसका मतलब है आप इतने अरसे से स्प्लिट पर्सनालिटी के साथ खेलते हैं. यू आर ट्राइंग टू शो समथिंग एल्स टू द वर्ल्ड एंड आप जो खुद हैं वो आप दिखा ही नहीं पाए लोगों को. But having said that, it didn't come out from a space where I wanted them to see. It came out of a space where I got bored and I was like, let's have some fun. That's what. And that's a side to you, right? That's a side of... He's also allowed to have fun, huh? You should have fun. Right. Yes, yes. मतलब क्या, और लोगों को क्या प्रूव करना है कि आप
کہاں آپ بجانا چاہتے ہیں, کس آرٹسٹ کے ساتھ بجانا چاہتے ہیں, آپ کے نمبرز کیا ہیں, بس پھر it'll be, as I said, it'll never be enough. ایکچولی مجھے تو یہ بھی لگا کہ اٹس یو اگین کنیکٹنگ ود یور فینس. دے وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ یو, یور میوزک اینڈ یو ہو یو آر ایز اے پرسن. And I think connect بھی ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ یار we want it, اور ہمیں وہ پوکی سائڈ دیکھنی ہے. So that's that. So some Pookie videos might come again جب You never know. ہاں کیوں نہیں. when you're on vacation, you're going somewhere, تو you make a video or two. سوچتے ہیں پہلے سے؟ نہیں, on the spot, mostly. اسی طرح کا سلسلہ ہوتا ہے. All right. Your schedule's pretty crazy. Yeah. And you're a father, you have a family. How do you balance family life and work life? As this credit goes to my wife, because she's unbelievably amazing in managing that. Yes, it was a long tour, and by the end of it I started, of course I was missing the whole family. My father passed away and I was on a tour. Wanted some time off as well, but I couldn't because it was announced already. We couldn't postpone it either. Yeah, and so to celebrate, her birthday, I called her to Dubai. And you sang a song. That's right. We saw the song. That's her favorite song. Oh. And I remember before getting married, I think she played that song for me, and I remember that from since then. And I thought it was a nice surprise. It'll be nice. So I called her to Dubai. We met there and we had a great time. And yes, I love to spend time with my kids, drop them to school sometimes, and ask them how they're doing and what they're up to and what they want to become and if they like music or not. So some of them are inclined towards music as well. Yes, absolutely. And the middle one asked me, where are you going? What are you going to be performing? And who's this friend of yours? Is he a musician? Does he know how to play guitar, piano, or drums? So it's tarah ka silsila hai. So it just has to be balanced with your work. Absolutely. Yeah. Absolutely. ویسے you being so famous around the world and so loved around the world, does it make family vacations difficult? I mean, آپ اٹھ کے کھانا کھانے تو نہیں جا سکتے ایسے ہی, بچوں کو لے کے کھانا کھانے چلے گئے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ I think جب آپ باہر جاتے ہیں تو I think people are very respectful. اچھا. Yeah, we don't have that sort of. I mean, can you be silly with the kids when you're outside? Yeah, you got to live your life. You are an artist, yes. You're not an artist for them. They're your family, your blood. لیکن اتنے کیمراز ہوتے ہیں, لوگوں کے سیل فونز بھی آ جاتے ہیں, کوئی بات نہیں. اب دیکھیں, کیمراز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, ہر انسان جو آرٹسٹ وہ اپنا سر تو کھجاتا ہی ہوگا نا. ہاں, انسان ہے. اگر اس کو کہیں اسکریچ کرنا ہے, وہ خارش تو کرتا ہی ہوگا نا. میں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی جس میں آپ خارش کر. No, I'm just saying, I'm just giving you an example. I know. کہ کرے گا انسان ہے. کرے گا انسان, کیا کرے گا, یون نہیں کرے گا. ہاں, کرنا ہے, بس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اٹس گڈ ٹو ٹیک اٹ دیٹ وے بیکاز. ہاں, اگر میں یہی سوچتا رہوں گا نہیں وہ کیمرہ آپ تو یہ نہیں کر سکتا, میں یہ نہیں کر سکتا, اپنے بچے کو کس نہیں کر سکتا. نو. Good. You're enjoying it rather than treating it as a burden. Yes. اچھی بات. Why? I'm living it. You're living it. مطلب I don't want to have a sad life where I start thinking یار میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا, پتہ یہ کتنا مشکل کام ہے, میں اتنا بڑا سٹار بن گیا ہوں, میں کہیں جا نہیں سکتا and all of that. No, you decided yourself. آپ لاہور کے چڑیا گھر جا سکتے ہیں. I could have said this 15 years ago. I could have said this 15 years ago کہ ہاں یار بڑا مشکل ہے اور یہ بنا, because I was in that phase where everything was booming and it was something where people would come up to you and they wouldn't leave you alone at all. Yeah. Right? And you're a bachelor and you're like that. But now you have a family and
And you have to take it that way. हाँ, और मैं चिड़ियाघर जा सकता हूँ. जा सकते हैं. बिल्कुल. But I was wondering, you know, there are a lot of public places where, but it's good that you're taking it this way क्योंकि अच्छी बात है. Enjoy life. हाँ. You know, that's how it should be. I'm glad. Borderless World के हवाले से मैंने आपसे पूछा था, is it your way of also mentoring young talent that will be coming in? I'm too small for it. Let's be very honest. But yes, indeed, it's a way of giving it back to the people, back to the society, back to the musicians, actors, choreographers, makeup artists, whoever, lyricists, because I think उसमें बहुत बड़ा vacuum है. Or, you know, what other better way to introduce these newcomers to have, like, just like having a collaboration with Atif Aslam straight up. Yes. And introducing them to my fans. Yeah. So I think that's where the concept came about. And you built your own career that way, na, step by step by step. खुद अपनी मेहनत से, खुद अपने talent पे. So now you're in that stage where you can guide so many others who I would have the love talent. to. अगर मेरे से कोई पूछेगा मैं जरूर बताऊंगा. पूछते होंगे ना? पूछते हैं. बता देता हूँ. बता देते हैं. कहता हूँ. How important is styling? You see, you wear very cool clothes. Do you think about them? Do you have a stylist who tells you? Absolutely. My wife is my stylist. Oh, she's excellent. Oh, she's amazing. She wears very cool clothes also. Absolutely. Very good taste. Oh, absolutely. Goes without saying. I think ये मैं credit लेना भी चाहूँ तो मैं नहीं ले सकता और नहीं लेना चाहूँगा because वो बहुत अच्छा करती है. Those are all her selections. Absolutely. She's very good. Yeah, and you never know. Unpaid stylist आपको मिली भी है एक. बिल्कुल, लेकिन हो सकता है हम उनके नाम से हम ब्रांड शुरू कर दें. क्या ख्याल है? That would be very nice. I think she could have a flair for this. Right. Because she wears beautiful clothes. Absolutely. Yeah. Absolutely. And she dresses you in beautiful clothes also. Thank you. खुद भी आपकी खुद का भी टेस्ट अच्छा ही होगा वैसे कपड़ों में. अच्छा, मैं एक ऐसा इंसान था शादी से पहले कि जो who would be comfortable with everything and anything. Like मेरे लिए ज्यादा आर्ट इम्पोर्टेंट था. अच्छा, इतना कपड़ों के बारे में सोचते ही नहीं थे. नहीं बिल्कुल भी नहीं. So हाँ, अगर आपने देखा मैंने बहुत weird चीजें पहनी हुई, but I'm so proud of them as well. No, you were younger then, so I think that went with the cool young musician look. That's right. But that was very very gutsy. आज भी मैं वो कपड़े देखता हूँ कि ये पहना था मैंने यार, लेकिन I like that era too. वो भी मजे का था, ये भी मजे का. पता है मुझे अभी याद आ रहा है आपसे बात करते करते, you once told me कि I sing ताजदारे हरम to my son when सुलाते हुए as a lori. That's beautiful. Do you still sing that? What do you sing now? अब जो पता है कि अब सिलसिला ये है कि they don't like my songs. They're very cool. But your songs are cool, Atif. No, they're very cool. But yes, of course I remember this. Aryan loves Turbo wala gana. Achha. Yeah, Ahad still loves Tajdar Haram, and Halima is too young for any like favorite. Music, but yeah, favorite. What's your favorite song of yours? Of mine? I like my album songs more than anything else because they're very close to my heart. I remember why I've written them and who have I written them for. And so it's very personal space, and the fact that people have been able to relate, with that music, and they have their own stories with those songs and own memories. And when they tell me those stories and memories, I relive my entire catalog. Because they bring back some memories, some thoughts that came when you were composing it and writing it. मुझे कभी-कभी I get goosebumps when I see your concert videos. एक पूरा arena होता है भरा हुआ लोगों का outside of Pakistan, not even within Pakistan, जिन्हें word by word गाना याद होता है. How does it feel? I'm like, it's so surreal watching. I think वो moment नहीं define किया जा सकता, because आप खुद को बहुत powerful feel कर रहे होते उस वक्त when people are singing and they're trying to tell you that hey, your life matters, your music matters, what you have done for us mattered. I think it is the purest form of art
and purest form of love that you can receive from anybody. Okay. And I'm so glad you're documenting it, because we share that with you. Hana. When you show it on Instagram, Yeah. we're like, wow, they're all singing along. Yeah. So it's magical. हाँ ऑफ कोर्स. और मतलब अभी तो वो थोड़े से दूर कभी कभार होते हैं तो, लेकिन जब वो बहुत पास आके खड़े होते हैं तो दे आर द लाउडेस्ट. और उनकी रोड जो ऐसा लग रहा होता है जैसे कॉन्सर्ट वो कर रहे हैं. एक बड़ा रूटीन सा सवाल है, डू यू लाइक द लाइव परफॉर्मेंस मोर और द रिकॉर्डिंग मोर, द वीडियो The मोर? live performance any day. I हालांकि इट्स एग्जॉस्टिंग. love it. यू लव. आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलता है. आप कौन है, आप क्या है, इंस्टेंट फीडबैक. आतिफ, आपने एक्टिंग क्यों नहीं की फिर से? यू डिड अ ड्रामा. लोगों के पास पैसे नहीं है. अच्छा. अच्छा. नहीं तो आप कर लेते. Of course. Did you enjoy it that I much that loved you it. would want to? Thoroughly enjoyed it. You took on such a It- tough it- role. I think it was my wisest decision because मैंने as I said मैं चीजों से बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, तो मैं अपने आर्ट से भी बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, which is why I scrapped some of my ideas as well. So the primary reason why I did that role was because I wanted to take a break. B, I wanted to see if I can do this or not. And I was like, बहुत अरसा हो गया, अपने आप को चैलेंज तो किया नहीं. It was a challenging role. You took on such a वही complicated ना. role. I was just talking to myself. I was like, क्या कर रहे हो? सिर्फ शोज ही बजाने हैं, और भी तो कुछ करो ना. मजा तो तब आए जब ये रोल करके दिखाओ. फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा कि ये तो बिल्कुल पागल सा आदमी है, बिल्कुल अपने जैसे ही लग रहा है. So you know, this is a crackpot. It's like, let's do Hillman. And then I started practicing that role. I had no idea. कोई A, B, C भी नहीं पता acting की. I had no idea what to do. All I knew was एक बंदा सामने होगा और उसका रिएक्शन देना है आपने, और उसको ये बात करनी है. And in order to do that, I think you need to know हर बंदे का रोल क्या है और उसकी क्या पोजीशनिंग है, who you're associated with in the drama. Yeah. वो था भी तो इतना complicated layered drama. That's right. So not just that, I didn't just have to remember my dialogues. I had to understand what is Happening. Hikmat is saying, what is Marjan is saying, what is, all the characters. तो वो किया भी इसलिए था कि to challenge myself, because I remember जब वो ऑफर हुआ था उन्होंने कहा कि कोई 5-star होटल तो वहाँ पे उस एरिया में नहीं है, तो आपको एक गेस्ट हाउस हम देंगे और वहाँ पे आप रहेंगे. हमें आदत पड़ी हुई थी, मी बीइंग स्पॉइल्ड, हमें आदत पड़ी हुई थी लग्जरी होटल्स और गाड़ियाँ एंड ऑल ऑफ दैट. मैंने कहा ठीक है, अगर कोई गांव है तो फिर ऑफ कोर्स वहाँ पे कहाँ से लाएंगे होटल, ऑफ कोर्स नहीं है, गेस्ट हाउस चले गए. पहली रात में जब सोया हुआ था वहां पे तो बहुत मतलब ठंडी रात थी, हीटर नहीं चल रहा था, मैट्रेस जो था वो ठीक नहीं था, तकिया भी जो था वो ठीक नहीं था. अब मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा, आधा घंटा इस बात को हो गया कि मैं अपने आप को एडजस्ट करूं कि सोना कैसे है, खिड़की में से ठंड आ रही है, हीटर नहीं है. तो मैंने कहा कि आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माय सेल्फ इनसाइड कि शुरू भी तो यहाँ से किया था, या ये अच्छे गद्दे और अच्छी चीजें, अच्छे तकिए या अच्छी इन्वायरमेंट तुम्हें क्या शुरू से ही मिली थी? नहीं मिली थी ना, मैट्रेसेस पे ही सोए थे ना, याद नहीं है जहाँ से शुरू किया था. ये खुद को समझाया रात को ठंड में. यस. समझ आ गया. फिर समझ और आ फिर गया, पूरा शूट कर लिया. फिर समझ आ गया, फिर शूट किया. हीटर फिर तो अपने ठीक दोस्तों करा का दिया होगा. हीटर ठीक करा था, लेकिन वो दूसरे वाला था बाय द वे, सिलेंडर वाला जो हीटर होता है, और वो भी that's कमरे में risky. था. दैट्स वेरी Oh, रिस्की. that's सो very यस, risky. एक रात वैसे किया था, तो सुबह उठ के सर में दर्द शुरू हो गई थी. इट वाज वेरी रिस्की. हाउएवर आई एंजॉयड माय सेल्फ. इतना मजा आया मुझे, हाँ, you challenged yourself. इतना मजा आया मुझे. मतलब नवान साहब मेरे सामने खड़े,
what a man, what a human, what an actor. Yeah. Or just to be able to deliver those dialogues in front of him was quite challenging in itself. سب نے مجھے ڈرایا ہوا تھا کہ یار وہ تو یہ کرتے ہیں وہ تو وہ کرتے ہیں and all of that. I spoke to him, مجھے بالکل بھی ایسا نہیں لگا. He actually treated me very nicely. Or, you know, Saifi gave me the comfort. And then Mustafa gave me the comfort as well. He was there to look at the entire narrative. Yes. کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. اور پھر سلطانہ آپا, مومنہ, درید, you know, they called me in the middle of the shoots as well and they said کہ ہمیں بہت اچھی خبریں مل رہی ہیں, ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے, you know, اس طرح کی بات. So, you know, it's very challenging. انہیں اچھی خبریں ملی تھیں اور ان کے لیے بھی بہت ایکسائٹنگ بات تھی کہ عاطف اسلم was making his TV drama debut. So Yeah, you absolutely. No, the credit goes to So them. it was for a sure. win-win. Absolutely. It was a win-win for on both sides. Absolutely. I'm so glad I signed it. Huh. And then you didn't sign another. Well, Because. yeah, because, you know, ایک تو یہ مسئلہ بھی ہے کہ, you know, the project has to be amazing enough. Like, for example, it has to attract me. It has to excite you. Yes. half-heartedly میرے سے کوئی چیز جو ہے نا وہ نہیں ہو پاتی. میں خود بھی بعد میں پھر اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہوں کہ یار یہ کیا کرے. So that's that. ہاں کوئی ایکسائٹنگ چیز ہوگی میں ضرور کروں گا. I would love to. چاہے وہ فلم ہے, چاہے وہ ڈراما ہے, چاہے وہ تھیٹر ہے. Really? Yeah. You're open to all this? Yeah, of course. Because you want to try new things all the time, no? Of course. That's the thing. Of course. اس کے بعد میں نے میرے رائٹنگ کا طریقہ بھی بدل گیا. اچھا. Yeah. Perspective change ہوا. Perspective change اس لیے ہوا because وہ تو آپ کو پتا نا کہ آپ کو پہلے ڈائلاگ یاد کرنا ہوتا ہے. ہاں. اور کتنے مشکل ڈائلاگ تھے. مونولوگس تھے. ایک کمر کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے بات کر رہا ہے بغداد کی شہر کی ایک بوڑھی خاتون, اس طرح کی بات کر رہے ہیں نا. بہت ٹرکی تھا. بہت ٹرکی بھی تھا اور بہت مطلب وہ لیڈ بیک بھی تھا, وہ ویسے سب نے. اور پھر ایک ڈیبیوٹینٹ کے لیے چیلنجنگ بھی تھا. Because you were a debut actor, you'd done a movie, right. But this was your TV drama debut. Right. تو وہ of course مشکل تو تھا, but اس میں مزہ یہ ہے کہ, you know, your body has to be in sync with these dialogues. Maybe I'll see you again someday. کیوں نہیں, inshallah, I'd love to. If there's a good project, I'd love to do it. Good project, good money. The Sure. money aspect. So, see, the thing is, if the project is good, I'm still willing to compromise a little. It needs to excite you. Yes. مزے کا نہیں ہوگا اور صرف باتیں بتا کے چلے جاؤ گے مجھے کہ ایسا ہوگا, ایسے ہوگا, ایسے ہوگا, اور ہوگا نہیں تو نہیں. اصل میں آپ سے بہت سی ایکسپیکٹیشنز بھی اٹیچڈ ہیں. بات یہ ہے ان ایکسپیکٹیشنز سے کبھی آپ انٹیمیڈیٹ ہوتے ہیں کہ جب عاطف اسلم کا ہوگا تو پچھلے پورے 22 سال کا جو ایک اچھا میں پہلے ہوتا تھا, اب نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. پہلے ہوتا تھا میں, اب نہیں ہوتا. You're in a cool place right now, aren't you? پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ اس کی وجہ سے میں نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے بہت سارا اپنا آرٹ, اپنی رائٹنگ جو ہے وہ نہیں کی, اپنا میوزک جو ہے وہ نہیں کیا. یہ سوچ کے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہاں, یہ سوچ کے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ سوچ کے مطلب گانا بنایا اور وقت ہی نہیں ملا, ڈراور میں چلا گیا اور کانسرٹ ہو رہے ہیں ایک لائن سے لگے ہوئے, وہ ریلیز ادھر پڑی ہوئی ہے اور کانسرٹ کری جا رہے ہو, اس ریلیز کو آپ ٹائم نہیں دے رہے ہو. That's what. So you should never deprive yourself. Is the energy and the passion just as much as it was when you first started? In a very different way. The way I used to see colors, I see them now, but with 10x. And are you still positive یا اب تھوڑا سا jaded بھی ہو گئے؟ What do you think? You are positive, لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں کے اصل چہرے بھی دیکھ چکے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کے برے بھی ایکسپیرینسز ہوئے ہیں کہیں کہیں. انہی سے سیکھ کے تو یہاں پہنچا ہوں. But you stayed positive. اچھا. Wiser, smart, yeah, older, wiser, and still positive. Of course. Yeah. امید چھوڑ دی تو سب ختم ہو گیا نا. عاطف, اور آپ
کبھی کبھی آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ فون کھولتے ہیں تو آپ کو اپنے بارے میں خبر نظر آتی ہے جو آپ نے کبھی کہی نہیں, کچھ کہا نہیں, میں یہاں پرفارم نہیں کر رہا کیونکہ, یا میں نے اس سے یہ کہا جو آپ نے کبھی نہیں کہا. What do? Do you laugh or do you clutch your head and say, oh, what is this? No, you sit on a keyboard and you start making music. So you disconnect. No, you just be indifferent. Achha. ٹھیک. Good to know that you're in this space. Can you, I don't know if you can, but can you tell us about your next project right after this concert in Karachi, where you will be in Dubai? Okay, this next project that we've been working on is with Sami Yusuf. We are playing together on the 7th of November in Abu Dhabi. Very exciting times because I've heard his music and his music is very spiritual. And somewhat I think I started my music as well because I wanted to explore that zone as well. And I'm excited because he will be producing with a lot of like 50 musicians or something like that are going to be on stage. Yeah. And because you are Insta savvy now, you will document it and we will see it here. Absolutely. Through social media. Absolutely. It's wonderful to have you Insta savvy and maybe you'll make some reels. Inshallah. میں سمجھی آپ ریل سے رک گئے criticism کی وجہ سے. No. My father passed away. I'm so sorry about that. Are you holding up fine? Sorry. Family ٹھیک ہے. I'm good, thank you. Alhamdulillah. So good to see you in this positive space. Yeah. And may you always stay so positive, Atif. We're all cheering for you. We're all very proud of you. And you're also, I'd like to say you set an example for many other younger artists. Ke own your identity, own your country, work hard, and maybe you can reach the skies. Yes. You have. ہاں آف کورس میں یہی کہنا چاہوں گا ان کو کہ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی. ایک غلطی آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کرتی کہ آپ کا آرٹ کیا ہے. اور لوگ موقع ڈھونڈتے ہیں اس غلطی کا, وہ چاہتے ہیں کہ آپ وہ غلطی کریں, اور جیسے ہی آپ وہ غلطی کرتے ہیں وہ آپ کو پیڈسٹل سے نیچے اتارتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں آپ خود, کیا کریں؟ اور آپ موو آن کریں. موو آن. اور اگر گانا اچھا نہ ہٹ ہو پھر کیا کریں؟ اگین موو آن. بالکل موو آن کریں, نیا گانا بنائیں. So never get discouraged. Why give up? Why discourage yourself? That's what you've done. ہاں, اپنے آرٹ کو کیوں آپ بندش لگائیں؟ آپ اچھا لکھتے ہیں, آپ لکھیں. لوگ تو نہیں ڈیسائیڈ کریں گے اس چیز کو. یہ تو جس کو شہرت ملنی ہے وہ اس کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے اور وہ اس کو دے دے گا. کچھ لوگوں کی نہیں بھی لکھی ہوتی آتی تو کوئی بات نہیں, ان کے لیے کچھ اور لکھا ہوتا. جسٹ دا فیکٹ دیٹ دے ہیو ٹو بی کمفرٹیبل ود دیٹ, جو ان کو عطا کیا گیا ہے, جو دیا گیا ہے, جو ان کے پاس ہے, دیٹ از مور امپورٹنٹ ایز آف ٹو دیٹ فیم. Thank you so much. This was wonderful, very inspirational. Good to meet you. Good luck with your whirlwind life. आगे Thank you. भी बहुत hectic है, Thank but you I for think having you us. enjoy it that way. Loved it. Thank you. مطلب Dolby Theatre, the House of Oscars. مطلب وہ سب ایکٹرز نے, پرفارمرز نے وہاں پہ آسکرز لیے ہیں, and we were the ones having a solo show over there. How magical. Alhamdulillah. There are so many goals, so many dreams جو آپ کی پوری ہوتی جاتی ہیں. And then there are more dreams. You say that it never ends. وہ تو ضرور. I hope it never ends. Enjoy it. Alhamdulillah. Thank you.